السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، سامعین، بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے جذب و سلوک کے تجلیات۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی انسان کا دل ٹوٹتا ہے یا حالات کچھ ایسے آ جاتے ہیں یا کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ گھبرانے کا وقت نہیں ہوتا بلکہ دعائیں مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت بندے کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ کبھی اولاد کی وجہ سے غمزدہ ہونا، کبھی صحت کی وجہ سے غمزدہ ہونا، کبھی بیوی کی وجہ سے غمزدہ ہونا، کبھی کاروبار کی وجہ سے غمزدہ ہونا، عام طور پر شیطان دیکھتا ہے کہ یہ چونکہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے وہ بندے کے اندر مایوسی پیدا کر دیتا ہے۔ اس سے اس کی توجہ دعا کی طرف نہیں جاتی، اپنی پریشانیوں کے اندر گھرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ سارا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب اب تو کچھ نہیں ہوتا، یعنی مایوسی کے الفاظ۔ پھر اس جگہ پر جن کا رابطہ شیخ مضبوط ہوتا ہے، ان کو شیخ بتاتے ہیں کہ بھائی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ قدرت کی طرف سے ہے، بس حالات ہیں، اس چکی میں تجھے پیسا جا رہا ہے، جیسے ہی پس کر نکلو گے تو دیکھو گے کہ پھر تمہیں اللہ کی طرف سے کتنا انعام مل جائے گا۔ تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت عزیز ترین بن جاتا ہے۔ پھر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، مگر اس کو صرف صاحب نسبت سمجھتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ نہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سالک جب اس راستے پر قدم اٹھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے تو وہ شروع میں تو کئی مرتبہ کھینچ لیا جاتا ہے، مگر کچھ وقت اس کو چلنے کا بھی موقع دیا جاتا ہے کہ اتنا سفر تو ہم تمہیں اٹھا کر لے آئے، جلدی طے کروا دیا، اب ذرا خود بھی کچھ کر کے دکھاؤ، تمہارے اندر طلب بھی ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے حسن و جمال پہ اتنا ناز ہے
کہ ہم بے طلبوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو ہمارے حسن کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے طلب ہو کر بیٹھیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کیا کرتے۔ اب تم ذرا چل کے آؤ اور دکھاؤ کہ تم بھی ہمیں چاہتے ہو اور تمہیں بھی ہماری طلب ہے، تو ہم نے تمہارے لیے اتنا راستہ تو کھول دیا ہے، تمہارے لیے گر بھی بتا دیا ہے، تمہیں شوق بھی عطا کر دیا ہے، تمہیں ہم نے اپنے حسن کی تجلی بھی دکھا دی ہے، اب تم بھی چند قدم آگے آ کر دکھاؤ۔ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ۔ ذکر و سلوک کے راستے میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی مرتبہ وحی کو تھوڑے عرصے کے لیے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات اتنی بھاری تھی کہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، حتیٰ کہ ایک کیفیت ایسی بھی بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کاش میں پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو نیچے گرا دوں، اس لیے کہ لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب تو تمہارے پروردگار نے بھی تم کو چھوڑ دیا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، ان کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالتے جو وہ نہ اٹھا سکتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں کرتے۔ اس لیے اگر اس راستے میں اس طرح کی کیفیت آئے تو بددل ہو کر سب کچھ چھوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمت سے کام لے کر رجوع الی اللہ کرنے کی اور اللہ رب العزت سے مانگنے کی عادت بنانی جائے، کیونکہ وہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص نعمت ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو لوگ رجوع الی اللہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ماں اگر کبھی غصے میں بچے کو تھپڑ لگا دے اور وہ روتا ہی رہے تو پھر اللہ کی ایسی مہربانی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی ماں جب دوسروں کو کوئی چیز تقسیم کرتی ہے تو جس کو تھپڑ لگا دیا ہوتا ہے اس کو دوسروں کی نسبت سے بھی زیادہ دے رہی ہوتی ہے۔ اگر ماں بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں نے اسے تھپڑ لگا دیا تھا، تھپڑ کی دی جھڑکی بھی دی تھی، چلو اب اس کی تالیف قلب کر لوں، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح مہربانی فرماتے ہیں۔ اگر بندے پر کوئی مشکل یا پریشانی ڈال بھی دیتے ہیں تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کی بھی تالیف قلب فرما دیتے ہیں۔ تو مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو خود اللہ رب العزت چاہیں کہ یہ میری طرف آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آگے چل رہا ہوتا ہے، اس وقت ہر طرح سے بہار ہوتی ہے۔ اسی کو کہنے والے نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں اصغر، نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے وہ گریبانی، کوئی کرتے سے پکڑ کر مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ اسی کو کسی عارف نے یوں کہا ہے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، وہ خود ہی
ملنے کا راستہ بتلا دیتے ہیں کہ تم اس طریقے سے مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو۔ سبحان اللہ، دیتے بھی داتا ہیں اور راستہ بتا کر بھی دے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے کہ میرا بندہ میری طرف آ جائے تو پھر راستہ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں، آج کل اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں جانے کا راستہ کتنا آسان کر دیا ہے۔ یہ ایک وقت تھا کہ لوگ پیدل جاتے تھے، یہ ایک وقت تھا جب لوگ گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، یہ ایک وقت تھا جب لوگ بحری جہازوں پر جاتے تھے، یہ ایک وقت تھا جب موٹر گاڑیوں پر جاتے تھے، اور آج وہ وقت ہے کہ ہوائی جہازوں میں چند گھنٹوں میں چلے جاتے ہیں۔ جس پروردگار نے اپنے گھر کا راستہ اتنا آسان کر دیا کہ اس نے اپنے تک آنے کا راستہ آسان نہیں کر دیا ہوگا۔ اگر بیت اللہ تک جانے کا راستہ آسان ہو چکا ہے تو رب البیت کی طرف جانے کا راستہ بھی بہت آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ذکر و سلوک کی منزلیں طے کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ بس ذرا آرزوؤں کو توڑنا پڑتا ہے، غلط تمناؤں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر ہمت کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جو بندے کے بس میں نہ ہو، پھر یہ آسانی ہوئی نا کہ کوئی مشکل کام نہیں، پھر اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ نام عشق کا لگا دیتے ہیں، اصل میں تو حسن کا انتظام ہوتا ہے کہ محبوب خود ملاقات کی تدبیر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملنے کے لیے آ جائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں فارسی کے 2 شعر لکھے۔ فرماتے ہیں، عشق معشوقاں پنہا است و ستیر، عشق عاشق بعد و صد طبل و نفیر۔ جو محبوبوں کا عشق ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ 200 ڈھول ڈھمکوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی محبوب شور نہیں مچایا کرتے کہ جی ہمیں ملنے کے لیے آ جاؤ، وہ چھپی آشنائی کرتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں چاہتے ہیں مگر ظاہر نہیں کیا کرتے، لیکن جس عاشق کو عشق ہوگا وہ آہیں بھرے گا، ادھر تذکرہ کر بیٹھے گا، ادھر تذکرہ کر بیٹھے گا۔ عاشق اپنے بات کو کھول کر بتاتا رہے گا، اس لیے عاشق کے عشق کا لوگوں کو جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، جو عاشق کا عشق ہوتا ہے وہ بدن کو کمزور کر دیتا ہے، اور محبوبوں کا عشق بدن کو موٹا کر دیتا ہے۔ جب بندے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر عنایت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر عجب بہار کی کیفیت ہوتی ہے۔ سلوک کا راستہ کچھ انسان جذب کے طور پر طے کرتا ہے، اور کچھ راستہ سلوک کے طرز پر طے کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچا، بہانے بنا دیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتے ہی چلے گئے۔ ہم بھی ذرا اپنی زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھیں تو واقعی حیرانی ہوتی ہے کہ ہم کیسے کھینچ کے یہاں تک آ گئے۔ جیسے پہاڑی راستے پر گاڑی جا رہی ہو اور آدمی پیچھے مڑ کر دیکھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ، اس راستے سے گزر کر میں یہاں تک کیسے آ گیا ہوں۔ تعجب کی بات ہے۔ تصوف و سلوک کی زندگی میں بھی بعض اوقات بالکل اسی طرح نظر آتا ہے، تو حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ، میں پچھلے سارے راستے کو عبور کر کے یہاں تک کیسے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، وہ اپنے کمزور بندوں پر مہربانی فرما دیتے ہیں،
تو کبھی تو سالک بن کر راستہ طے کرنا پڑتا ہے اور کبھی مجذوب بن کر ہواؤں کے دوش پر پرواز کرنی پڑتی ہے۔ کبھی یہ تجلیات ہوتی ہیں اور کبھی وہ تجلیات ہوتی ہیں۔ یہ بات شیخ ہی سمجھ سکتا ہے، اس پر سالک پر اس وقت کون سی تجلیات ہیں یہ بس شیخ ہی جان سکتا ہے، کسی اور کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، موضوع چل رہا ہے، اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اچھا سالک بننے کی پروردگار توفیق عطا فرما دے، ہمیں شیخ کی اتباع کے لیے تیار کرا دے اور شیخ کی اتباع کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ شریعت و سنت والی زندگی ہمارے اندر عطا فرما، اس عاجز کو بھی اور تمام سننے والے احباب کو بھی اپنی رضا، اپنی معرفت عطا فرما۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔